یہ سوال ہی نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں، یہ بتائیے کہ میلاد کیوں نہ منائیں؟ آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن کے اندر منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں منع ہے؟ جواب آتا نہیں۔ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے منع کیا؟ جواب آتا نہیں۔ بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں۔ اچھا جناب یہ دیکھیے کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام 4 چیزوں پہ مشتمل ہے۔ حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے، حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے، اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے۔ لہٰذا اگر کوئی آج کسی چیز کو منع کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے منہ میں اپنی بات ڈال رہا ہے۔ اب نہ اللہ سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی، قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے کہ دیز آر دا پروہیبٹڈ تھنگ، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، بڑے بڑے بورڈ لگا دیجیے۔ اور دیکھیں طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر جائز چیز کا نہیں بتایا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کبھی زندگی میں بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ الاؤ ہے ادھر آ جائیے، نہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا۔ ناٹ الاؤڈ ہوگا وہاں ضرور لکھا، جہاں ناٹ الاؤڈ ہوگا، پروہیبٹڈ ایریا ہوگا، وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں داخلہ منع ہے۔ لہٰذا قرآن و احادیث میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیے، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام۔ اور مجھے کہنے دیے ڈاکٹر صاحب، اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا، بالکل نہیں۔ دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لیے آتا ہے۔ اگر جائز کام کی اگر جائز کام کروانے آتا اور جائز کی فہرست بنتی تو قرآن 30 پاروں پہ ہی 30,000 پارے بھی کم پڑ جاتے کہ یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی جائز، یہ بھی فہرست، ایک پوری فہرست بن جاتی۔ کہاں تک ہم قرآن حفظ کرتے؟ لہٰذا قرآن کے اندر اللہ کو جو ناپسند چیز ہے ان کا بیان ہے، اللہ کو جو پسند ہے ان کا بیان ہے۔ ہر جائز چیز اللہ کا نبی کروانے نہیں آتا۔ اب اگر بنگلہ دیش کے لوگ رہنے والے اگر پوری زندگی اگر چاول کھاتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہیں، ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا باجرے کی روٹی کیوں نہیں کھائی، تم نے گندم کیوں نہیں کھایا، تم نے فلاں نہیں کھایا، نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر اسی طرح پاکستان کے رہنے والے مچھلی روزانہ نہ کھائیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تو اللہ کی غذا تھی، جائز تھی، تم نے یہ کیوں نہیں کھایا۔ نہیں، ہر جائز چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے روکا جائے۔ لہٰذا اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں سے منع کر دیا، نہ اللہ سے بھول ہوئی معاذ اللہ، نہ رسول سے بھول ہوئی، دین مکمل ہو گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز، یہ بدعت، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وحی نازل ہو گئی؟ باب نبوت تو بند ہو چکا ہے، اب تو کس بنیاد پر کر رہا ہے؟ دیکھیے اب کس بنیاد پر تم منع کر رہے ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے، لیکن کسی چیز کے حرام یا بدعت ہونے کے لیے قرآن اور احادیث کی نص قطعی چاہیے آپ کو، اور حدیث متواترہ چاہیے، اس کے بغیر آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اسلام گلا گھونٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تو راحتیں دینے کے لیے آیا ہے۔ لہٰذا جو ناجائز چیزیں تھی اسلام نے وہ منع کر دی 1400 سال پہلے۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں، بڑے احمق لوگ ہیں جو جائز کی دلیل مانگ رہے ہیں۔ ارے بھائی دلیل تو ناجائز کی ہوتی ہے، لہٰذا آپ ناجائز کی دلیل دیجئے کہ قرآن میں منع کیا کہ احادیث میں، بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں اس بات کے بعد آپ قرآن پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی نے 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں بیان کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے میلاد نامے قرآن کے 5 رکوع پر متفرق، پہلا واقعہ ہی میلاد نامہ آدم ہے، فرشتوں کو جمع کیا، میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، کیا کریں؟ سیلیبریشن کرو۔ آدم کی ولادت کا موقع، نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جیسے ہی میں یہ آنکھ کھول دے، یہ پیدائش ہو جائے، ولادت ہو جائے، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس کو سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل مجمعون الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا، آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے میلاد منایا اللہ نے اسے نورانی قرار دے دیا، اور جس نے انکار کیا اللہ نے اسے شیطانی قرار دے دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا اسی طرح میں 2 منٹ بس، اسی طریقے سے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد نامہ اللہ نے 28
ابتدائی آیات میں بیان کیا. اور حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا میلاد نامہ سورہ مریم میں کیا سلام علیہ یوم ولدا، سلام ہو یحییٰ پر کس دن؟ جس دن وہ پیدا ہوئے. لہذا نبی پیدا ہو رہا تو اللہ سلام بھیج رہا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ فرماتے والسلام علیک یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا. سرکار نے فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدین وما ولد کہہ کر حضور کے میلاد کو بیان کیا. اور حضرت مریم کی میلاد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا. پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام الجمعۃ عید للمسلمین. لوگ کہتے ہیں 2 عیدیں، تیسری عید مل گئی. حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم 2 عیدیں مناتے، ہم تو بطور عید مناتے. حضرت عمر نے حضرت ابن عباس دونوں سے احادیث فرمایا میاں تم ایک عید کی بات کر تو ہماری تو 2 3 عیدیں تھی اس دن. وہ یوم عرفہ تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ جمعۃ المبارک تھا مسلمانوں کی عید کے دن، وہ تکمیل دین کا دن تھا، وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے. لہٰذا یہاں پر تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں نہ جانے کتنی عیدیں. اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک رسول اللہ نے 5 عیدیں بیان فرما دی. ایام تشریق، ایام یوم نحر، اس کو سرکار نے عید قرار دیا. لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم. اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آدم پیدا ہوئے، فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن. فرمایا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم، اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے. معلوم ہو آدم پیدا ہو تو عید کا دن، اور جس دن فخر بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید. یہ عید بھی ہے اور یقینی طور پر جشن بھی ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوتے نا، اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اللہ فرماتا وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم گھبرا مت، اللہ کے میرا نبی آنے والا ہے، اس کی ولادت ہونے والی ہے. یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اس کو ہاتھ تو لگا. حضرت مریم جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہے اللہ تبارک و تعالی میلاد عیسیٰ کی خوشی میں اس کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور پانی جاری و ساری کر دیتا ہے. تو اللہ تبرک بھی دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے. تو یقینی طور پر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر جواز کی آپ بات کریں گے صبح ہو جائے گی. میں قرآن سے بھی بیان کرتا رہوں گا، میں احادیث نبویہ سے بھی بیان کرتا رہوں، لیکن ناجائز کی ایک دلیل اگر کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہم موجود ہیں میٹرو ٹی وی پر، کوئی ایک دلیل ہمیں دے دے. لوگ کہتے ہیں بدعت یہ بدعت. او بھائی بدعت، ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا، ہر نیا عقیدہ بدعت ہوتا ہے. لہذا وہ سمجھے نہیں، ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کر دوں ہر نیا عقیدہ بدعت ہے. لیکن آپ شیطان نے جب جو جس چیز پہ انسان کا ہے وہ قائم ہے، ہر نیا کام، اگر ہر نیا کام بدعت ہوتا، خوشی منانا، عید منانا، اس میں تو کوئی ایسی بات انوویشن ہے اسلام کے اندر. آپ یہ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد قرآن مجید جمع کیا بدعت، پھر اس کے بعد تراویح بدعت. وہ بخاری کے ہذہ نعمت البدع. حضرت عمر بن خطاب کے الفاظ ہے کتنی پیاری بدعت ہے کہ میں نے تراویح شروع فرما دی. تو مقصد وہ کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے. صحابہ کرام بدعت حسنہ بھی ہے، بدعت مذمومہ بھی ہے. اور مذمومہ بدعت کیا؟ اچھی چیز کو مٹا دینا. اور بدعت حسنہ کیا ہے؟ کسی اچھی کام کا جاری کرنا. فرمایا من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. جو کسی اچھی سنت، اچھے کام کو جاری کرتا ہے، اس کے بعد قیامت تک اگر لوگ اس کام کو جاری رکھیں تو اس بگنر کو اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. ہماری ٹرانسلیشن کا